सूरा अल इमरान रकू नंबर 17 आयत 156 से 158 में शहादत पर हसरत परेशानी से गुरेज़ की तरफ माइल किया जा रहा है। और ये बुनियादी तौर पर इस पस मंज़र में है कि उहद में जब 70 सहाबाए कराम शहीद हो गए तो इसमें मदीना के माहौल में फिर मुनाफिकीन ने चेमगोइयाँ इस हवाले से शुरू की कि हम लोगों ने तो तुम्हें भला चंगा ये मशवरा दिया था कि तुम मदीना ही में रहकर दिफा और मुदाफ़ियत करो और जंग करो, तुमने हमारी बात नहीं मानी और हमारी बात मान लेते तो फिर इतना नुकसान, जानी माली नुकसान ना होता और ये शहादतें ना होती। तो इस पर तबसरा किया गया। तो सबसे पहली बात तो ये समझाई गई है, मुनाफिकीन को झंझोड़ा गया है कि ये जो तुम तबसरा कर रहे हो कि तुम्हारा मशवरा, तुम्हारी काउंसलिंग और गाइडेंस अगर मान ली जाती तो लोग शहीद ना होते। तो उस पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको जवाब दिया कि अगर तुम इतने सियाने, इतने समझदार हो और तुम्हारी प्लानिंग्स इतनी कारगर हैं कि तुम लोगों से उनकी मौतें टाल देते हो अपनी प्लानिंग से, तो जब तुम्हारी अपनी मौत का वक्त आएगा तो तुम अपनी मौत को टाल देना। और दूसरा फिर इससे ये पैगाम दिया गया है कि एक मुसलमान और मोमिन की ज़िंदगी में माजी के हवाले से हसरत, यास, काश, रिग्रेट्स, आफ्टर थाट्स और किसी किस्म की परेशानी का मामला नहीं है, क्योंकि जो माजी के दुख और गम होते हैं अगर उसमें रिग्रेट्स और यास, काश भी ऐड हो जाए तो वो तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। मोमिन का माजी के साथ ताल्लुक़ रिग्रेट्स का नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉजिटिव ताल्लुक़ है, अपने गुनाहों का इतराफ़, बख्शिश और इस्तग़फ़ार का तरीका। और फिर इन्हीं आयत से शहादत की फ़जीलत भी पता चल रही है कि शहादत पर हसरत की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि शहादत की मौत वो मौत है कि जिस पर शहीद के खून का पहला कतरा, वो जो अल्लाह को महबूब कतरे हैं उनमें से एक कतरा है, तो उसका पहला कतरा गिरते ही उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं और तकलीफ़ उसको सिर्फ़ एक सुई के नक्के के चुभने के बराबर होती है। और प्रोटोकॉल फिर उस तकलीफ़ और उस शहादत के बाद कि उसको जब ज़िंदा किया जाता है और पूछा जाता है कि बताओ तुम क्या चाहते हो, तो वो कहेगा कि मुझे 100 दफ़ा ज़िंदा करके दुनिया में भेजा जाए और मैं शहीद होकर अल्लाह के हजूर हाजिर हूँ। असल में ये दुनिया की ज़िंदगी में अपनी जान की मोहब्बत और मौत का डर है जो शहादत और जिहाद की तरफ माइल नहीं होने देता, वरना जब वो इनामात जिहाद के बाद शहीद को मिल जाएंगे तो फिर उसके बाद तो वो सारा खौफ और डर उस प्रोटोकॉल के मिलने के बाद निकल जाएगा। और वैसे भी शहीद क्या है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलकिन ला तशऊरून, इनको मुर्दा न कहो, ये ज़िंदा है, तुम्हें पता ही नहीं। और हमें कैसे पता है ज़िंदा है कि शहीद जो हैं उनकी अरवाह सब्ज़ परिंदों की शक्ल में जन्नत के बागों में सारा दिन उड़ती हैं, जन्नत के बागों में से अपना रिज़्क़ पाती हैं, और जब रात होती है तो अल्लाह के अर्श के साथ जो कंदीलें मुअल्लक़ हैं उनमें बसेरा करती हैं। मिल के दुआ करें, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक। आयत नंबर 159 में फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा का नमूना बहसियत एक सरबरा, एक कायद, रहनुमा, लीडर के तौर पर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पर उसवा का नमूना सिखाया गया और इसके ज़रिए फिर एक अच्छे सरबरा और कायद की सिफ़ात बताई गई हैं। गोया ये आयात जो हैं ये लोगों के लिए एक बहुत जामे पैगाम देती हैं। अगर हम देखें तो लोग पता नहीं कितना कितना माल और वक्त लगा के मैनेजमेंट कोर्सेज़ और लीडरशिप ट्रेनिंग कोर्सेज़ करते हैं, लेकिन ये कुछ अल्फाज जो हैं बड़ी जामयीत के साथ एक बेहतरीन मैनेजमेंट कोर्स और लीडरशिप ट्रेनिंग सिखाती हैं। अच्छा कायद, अच्छा सरबराह कैसा होता है, सिफ़ात कैसी हैं, नरम दिल, सॉफ्ट हार्टेड। क्यों? क्योंकि अल्लाह कहता है कि अगर वो सख्त दिल होंगे, वो हाश और तल्ख़ मिजाज और तल्ख़ टेम्परामेंट के होंगे तो उनके मातहत और उनके सबॉर्डिनेट्स उनसे पनाह मांगेंगे और छट जाएंगे। और फिर दूसरी सिफ़त अच्छे सरबराह की ये है कि वो माफ़ और दरगुज़र करने वाला, ओवरलुक करने वाला, दरगुज़र करने वाला, फॉरगिव करने वाला, इग्नोर करने वाला उनकी छोटी मोटी गलतियों को, और फिर सिर्फ खुद ही माफ़ नहीं, उनके लिए अल्लाह से भी बख्शिश मांगने वाला होना चाहिए। और फिर अच्छे एक लीडर की एक और सिफ़त ये भी है कि उसे मशावरत करने वाला होना चाहिए। मशावरत और काउंसलिंग बज़ाते ख़ुद एक बहुत इफ़ेक्टिव टूल है मैनेजमेंट का।
اگر ہم دیکھیں تو آپس میں جب ایک سربراہ اپنے ماتحتوں اور اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ مشاورت کرتا ہے اور کوئی فیصلہ کرنے کے بعد حتمی طور پر اس کا اعلان کرنے اور اس کو امپوز کرنے اور ڈکٹیٹ کرنے کے بجائے اور فیصلہ ان کے سروں پر تھوپنے کی بجائے پہلے ان سے مشاورت کرتا ہے تو بہت خیر و برکت اس حوالے سے نکلتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پہلے تو ایک انسان اور ایک ذہن نے سوچنا تھا، اب بہت سے ذہن سوچیں گے اور پھر وہ سارے ذہن اور دل جو اس سارے پروجیکٹ کے ساتھ لگے ہوں گے وہ سوچیں گے تو ظاہر ہے حل اور طریقہ کار اور لائے عمل بہتر تجویز ہوگا۔ اور پھر صرف یہی نہیں، ایک تو یہ کہ جب فیصلہ ڈکٹیشن کر کے تھوپ دیا جاتا ہے ایز این ایڈمنسٹریٹر تو وہ اس کے ساتھ ایک فیلنگ آف انوالومنٹ اور پارٹیسپیشن نہیں ہوتی، لیکن جب سب سے رائے اور آراء لی جاتی ہے اور مشاورت کی جاتی ہے تو سب کو یہ اہمیت کا احساس ہوتا ہے، فیلنگ آف امپورٹنس، اور یہ لگتا ہے کہ ہمیں بھی اہمیت دی گئی ہے، ہم سے بھی پوچھا رائے لی گئی ہے۔ اور پھر جب ان کی رائے کے مطابق کام ہوتا ہے تو ان سب کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ صرف ایک فرد واحد اور یہ صرف جو ہمارا لیڈر ہے اس کا فیصلہ اور اس کا حکم اور ڈیسیژن نہیں ہے، یہ ہم سب کا پروجیکٹ ہے اینڈ دے آل ورک ٹوگیدر فار اٹس سکسیس۔ تو یہ بہت سی برکات اور فیوز ہیں۔ اور پھر مشاورت کرنے کے بعد توکل کرنا، توکل بھی سارے کے سارے لائے عمل اپنانے کے بعد یہ بھی ایک اچھے سربراہ کی صفات میں سے ہے۔ اور یہ وہ آیات ہیں جو جس سطح کے اوپر سربراہ ہے، چاہے وہ واپڈا کا چیئرمین ہے، کسی فیکٹری کا جی ایم ہے، کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، یہ سبھی کے لیے صفات ہیں۔ اللہ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 161 162 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو خیانت کا ایک الزام اور بدگمانی تھی اس کی برات کی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے دو تفاسیر بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ احد میں جب صحابہ اکرام اور مجاہدین مال غنیمت سمیٹنے لگے تو درے والوں کے دلوں میں ایک بدگمانی بھی آئی تھی اور ان کے دل میں یہ خیال شیطان نے ڈالا تھا کہ شاید کہیں یہ مجاہدین جب مال غنیمت سمیٹ لیں گے تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عدل میں کمی کریں، ان کی حق تلفی ہو جائے اور ناانصافی کر کے جو جمع کر لیں انہی کو مال غنیمت ملے اور یہ لوگ محروم رہ جائیں۔ تو لہٰذا اس حوالے سے اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ کسی نبی کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ اور پھر دوسرا واقعہ اس کے پس منظر میں کچھ ایسے بھی آتا ہے کہ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرماتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سفر پر گئے ہوئے تھے تو انہوں نے تحفتاً اور ہدیتاً پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذاتی تحفہ بھیجا جو کہ ایک چمڑے کی تھیلی تھی جس میں خام یا را گولڈ جو پتھروں کی شکل میں ہوتا ہے وہ 3-4 ڈلیاں تھیں۔ یہ آپ کا ذاتی تحفہ تھا، کوئی بیت المال بھی نہیں تھا اور نہ ہی مال غنیمت تھا۔ آپ نے محفل میں جن کو مستحق سمجھا ان کو تقسیم کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ محفل میں ایک پتلی پتلی پنڈیوں گھنگرالے بالوں والا ایک حبشی تھا جو اٹھا، جس کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا اور اس نے بڑے غصے میں آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کریں۔ آپ نے ٹوٹل تحمل، ٹالرنس، معاملہ فہمی کرتے ہوئے بڑے ہی نرمی اور حلم کے ساتھ فرمایا کہ کیا میں تم سب سے زیادہ عدل کرنے والا نہیں؟ اس نے پھر بڑے تلخ انداز میں کہا کہ آپ اللہ سے ڈریں، تو آپ نے پھر مزید فرمایا کیا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں؟ تو پھر راوی کہتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ پاؤں پٹکتا، سر جھٹکتا محفل سے نکلا۔ آپ کے ایک ساتھی اٹھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ مجھے کہیں تو میں ان کا سر اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی گردنیں کاٹنے لگے۔ آپ نے اس کو اس وقت تو اگنور کیا، لیکن جانے کے بعد آپ نے اس شخص کے لیے فرمایا کہ ان قریب اس کی نسلوں میں کچھ ایسے لوگ اٹھیں گے جو مزے لے لے کر قرآن کو پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے کچھ نہیں اترے گا۔ یہ ایک بہت بڑی وعید اور انجام ہے جو آپ نے فرمایا۔ مزے لے لے کر قرآن کو پڑھنا تو آج بھی نظر آتا ہے محفلوں میں، لطف بیان کے لیے، سر دھننے کے لیے فلاں کا انداز بیان ایسے محو کر دیتا ہے، ایسے رقت طاری کر دیتا ہے۔ اور پھر حلق سے نہ نیچے اترنے کا مطلب جیسے غذا اگر کھانے کے بعد فوراً وامٹ آؤٹ کر کے اگل دی جائے تو وہ نہ ہضم ہوتی ہے، نہ جسم کو قوت، طاقت، توانائی، قوت مدافعت کچھ بھی تو نہیں دیتی۔ اسی طرح قرآن کا حلق سے نیچے نہ اترنے کا مطلب یہ کہ
وہ جھومنے کے لیے محفل میں سنیں گے تو صحیح، لیکن اس سے ایمان میں، عمل میں، تربیت اور تزکیہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے قرآن سننے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آیت نمبر 163 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا وہ 4 نکاتی لاہے عمل جو پہلے 2 دفعہ سورہ بقرہ میں اور پھر اس کے بعد سورہ جمعہ میں بھی بیان کیا گیا کہ آپ پہلے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، پھر باقاعدہ لزوم اور اہتمام سے تعلیم دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس کی تربیت اور تزکیہ کرتے تھے اور حدیث اور سنت سے اس کی حکمت عملی سمجھاتے تھے۔ آیت نمبر 164 سے 171 میں پھر مجاہدین کو جو احد میں مشکلات اور تکلیف سے دوچار کیے گئے ان کو تسلیاں دی گئیں اور بتایا گیا کہ یہ تکلیف اور مشکل کیوں آئی ہے، کہ اور یہ بھی کہ جو تکلیف تم نے اس سال ان کو اس سال تمہیں احد میں پہنچی، ایسے پچھلے سال تم خود ہی ان کو وہ پچھلے سال تکلیف پہنچا چکے ہو، اور یہ تکلیف اس لیے بھی آئی ہے کہ اللہ ایمان لانے والوں اور منافقوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا اور ایمان لانے والوں کو شہادت کا درجہ دے کر جنت کا نعمت اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنانا چاہتا تھا۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک۔